الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، رفقائے عزیز، یہ سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے اور آپ کے ماننے والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات ہیں انسانیت پر، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا ان عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب ان لوگوں کو پہنچے گا جنہیں میں چاہوں گا، اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے۔ اور وہ رحمت جو ہے وہ کن کا مقدر ہوگی؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ان لوگوں کا مقدر ہوگی۔ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول امی کی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ امی کا معنی ہے جو کسی کا شاگرد نہ ہو، جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے سوائے اللہ کے شاگرد۔ اللہ رب العالمین سے جو تعلیم ملی تھی وہ تعلیم تھی، اور کسی انسان سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی امیین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنے پڑھنے والے پورے جزیرہ نماء عرب میں لوگ 20 سے کم تھے، اور پھر یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان میں سے 18 ایسے افراد ہیں کہ جو آغاز میں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ کاتبین وحی بنے۔ وحی اللہ کی طرف سے آتی تھی تو حضور کے حکم سے یہ لکھتے تھے۔ یعنی پڑھے لکھے لوگ جو تھے، آج کل پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود وہ اخلاقیات سے دور بھاگتے ہیں کہ ہم تو بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، ہم تو بڑے ایجوکیشن کو جاننے والے اور ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ پرانی باتیں، بوسیدہ باتیں، یہ ہمیں دل کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، دیکھیے اب ان کی شان، کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں، اور ابتدائی مسلمان جو حضور پر ایمان لائے ہیں، ابتدائی صحابہ کرام، ان میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنی مہارت سے، اپنے شوق سے انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کمال ہے کہ ان کا غلام جو تھا عامر بن فہیرہ، اور یہ واحد مثال ہے کہ مالک یا آقا نے اپنے غلام کو بھی اسی طرح سے لکھنا پڑھنا سکھایا جس نے خود سیکھا، اور وہ بہت اچھے کاتب تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ بھی حضور پر ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان لانے کے کچھ عرصے بعد، وہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور وہ قوم بھی امی تھی، لیکن آپ نے تعلیم کو عام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ جب بدر کے میدان میں آپ کو فتح ملی ہے اور 70 کافر گرفتار ہوئے ہیں، تو ان میں سے چند ایک تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم سے کوئی فدیہ ہم پیسے کی صورت میں نہیں لیں گے، تم میں سے ہر ایک انصار کے 10 بچوں کو لکھنے پڑھنے کی مہارت کروا دے، حروف کی پہچان، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا، 10 بچوں کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت جو صحابہ انصار کے بچے اس تعلیم کے عمل سے گزرے تھے، ان میں وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہیں ان کو؟ تو ہم صحابہ کو جانتے نہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں صحابہ کو جاننا چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اس وقت 10 سال کے تھے، 10 سال سے بھی کم عمر کے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کی ذمہ داری لگی کہ پورا قرآن مجید جو جہاں بھی لکھا ہوا ہے، جس کے پاس جو حصے لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک مصحف کی صورت میں، جس سے آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن ہے ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا کے اندر، اس کو ایک کتاب میں مدون کر دیں۔ میں نے کہا اے خلیفہ رسول، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ احد پہاڑ کو اکھاڑ کر اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں تو یہ کام آسان ہے، لیکن یہ کام جو آپ مجھے سونپ رہے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے فرمایا لیکن تم سے زیادہ اس کام کو کرنے کی اہلیت کسی کے اندر نہیں ہے، تم ہی یہ کام کرو گے۔ تو اس حکم پر انہوں نے یہ کام کیا اور بڑا عظیم کام کیا۔ جہاں جہاں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی ساری کی ساری، کوئی ایک آیت، بلکہ کسی ایک آیت کا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، ساری کی ساری جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ وہ انہی قیدیوں کے ذریعے سے تعلیم سے آشنا ہوئے تھے جو بدر کے میدان میں حضور کے ہاتھ میں جنگی قیدی کے طور پر آئے تھے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت کو آپ نے یہ بھی کہا ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہ زید عبرانی زبان سیکھو۔ عبرانی زبان یہودیوں کی زبان تھی، مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور وہ جب کوئی سازش کرنا ہوتی تھی تو اپنی عبرانی زبان میں گشمش کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی قوم کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی زبان جاننی ضروری ہے۔ حضرت زید کو حکم دیا کہ عبرانی سیکھو، یہ بھی بڑا مشکل کام تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت نے عبرانی زبان میں ایسی مہارت حاصل کی کہ یہودی حیران رہ جاتے تھے۔ اس لیے اب ہم یہاں گفتگو سن رہے تھے، کرتے بھی ہیں گفتگو، ہمارے مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد برادر عزیز عبدالغفار عزیز، عربی زبان جس طرح سے بولتے تھے عرب حیران رہ جاتے تھے، عربوں سے زیادہ فصیح انداز میں وہ زبان بولتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی اسی طرح سے عبرانی زبان میں کمال حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان فرمائی ہیں اور آپ کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو جن چیزوں کا حکم دیا، میں ان کے نمبر وار آپ کو بتاتا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ توبہ ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا تذکرہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل کتاب اپنی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا، اس کی صفات یہ ہوں گی، اس کا نام یہ ہوگا، حضور کا نام تک اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے رسول کی، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، ان کی پوری صفات موجود ہیں۔ کیا وہ حکم دیں گے اور کیا حکم دیتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف، ہر نیکی اور ہر اچھی بات کی وہ تعلیم دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اچھا کام کرو، یہ بھی جتنے بھی اچھے کام ہیں۔
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر برے کام سے ان کو روکتے ہیں، کوئی برا کام نہ کرو، ہر اچھا کام کرو، یہ فرض ہے، ہر برے کام سے رک جاؤ، یہ بھی فرض ہے۔ کسی برے کام کے اندر پڑ جانا اللہ کی نافرمانی ہے، فسق و فجور ہے، اور دوزخ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ سود برائی ہے، شراب برائی ہے، جوا برائی ہے، زنا برائی ہے، فحاشی اور یعنی یہ برائی ہے۔ ان ساری چیزوں کا کلا کما کرنا یہ اسلام کے مقاصد میں ہے۔ نماز پڑھنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، گالی گلوچ نہ کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ اچھائیاں ہیں اور نیکیاں ہیں، اور مومن ان سارے کاموں کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں دیانت داری کے ساتھ کام کرنا، خیانت نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے، یہ مومن کا کام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر یہ چیز تھی۔ ہر صحابی اور صحابیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے تھے ان کو پورا کر دیا۔ آپ کے ذمہ یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کو حلال چیزیں جو ہیں ان کی اجازت دیں کہ ان کو استعمال کریں۔ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو خبیث چیزیں تھیں، ناپاک چیزیں تھیں، وہ حرام کر دی گئیں۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث چیزیں ہیں، وہ ناپاک چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کو طیب کہا جا سکے۔ طیب وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کر دی ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو حرام کر دی ہے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے حرام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معیشت اس کے بغیر نہیں چلتی، تو اس کے ساتھ کون سی چل رہی ہے؟ اس سود کے ہوتے ہوئے کون سی معیشت آپ کی چل رہی ہے، کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ قرآن کے احکام جو ہیں ان سے روگردانی کرنا ایمان کے منافی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ماہ ربیع الاول آیا ہے تو ہم جھنڈیاں بھی لگائیں گے، کمکمیں بھی روشن کریں گے، اور ساری روایات و خرافات کریں گے، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے، آپ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی فکر نہیں کریں گے، آپ کے لائے ہوئے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر آئے تھے جو مہینہ اس وقت آج جس کی تین تاریخ ہو گئی ہے، یہ شام کو 3 تاریخ ہو گئی اس کی، اسی مہینے کے اندر اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، اسی مہینے کے اندر اللہ نے واپس بلا لیا۔ یعنی اگر خوشیاں منانی ہیں اس مہینے کے اندر تو ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہاں حضور کے جانے سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر آپ دنیا سے چلے بھی گئے تھے، وہی تاریخ کا بیان ہوئی ہے سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں۔ 12 ربیع الاول جو آپ کی آمد تھی وہی 12 ربیع الاول آپ کی روانگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اصل اتباع رسول ہے، اصل محبت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کی چیزوں کو حرام جاننا، یہ بندہ مومن کی شان ہے، بندہ مومن کا وصف ہے، بندہ مومن کی پہچان ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بوجھ انسانیت کے اوپر تھے وہ سارے اتار دیے، انسانوں کو غلامی سے آزاد کر دیا، جو زنجیریں اور بیڑیاں ان کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں ان کو اتار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آزاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی آزادی کے پورے چارٹر دیے، منشور دیا، اور کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کے سامنے حقیر بننے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور یہ جو تم نے تفاخر بنائے ہوئے ہیں قبائل کے، دولت کے، عہدے اور منصب کے، یہ سب جھوٹ ہیں، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، تم میں سے اکرم اور عزت والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔
یہ معیار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی پر ایمان لانے والوں کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بات آمنوا بہ وعزروہ، اس کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ، اس کی مدد کرتے ہیں، اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن پاک، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن نے حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا، ادھر ادھر سوچنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ مومن ادھر ادھر سوچے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سر تسلیم خم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات بیان کی ہیں، اور صحابہ کرام کی بھی جو صفات بیان کی ہیں، اس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ پھر فلاح پا جائیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ فلاح ہوگی۔ کیا کتنے کام کرنے کا یا کتنی صفات پیدا کرنے کا حکم دیا گیا؟ اختصار کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان لائیں، پہلی بات یہ، پہلا قدم یہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ 1.50 کروڑ کے لگ بھگ لوگ دنیا کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان تو ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کہ وہ کافر ہے، لیکن ایمان کے کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جو بات کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے کچھ ثبوت بھی اس کو دینے ہوتے ہیں، اور وہ ثبوت کیا ہیں؟ وہ یہی ہے قرآن اور سنت کی اتباع، یہ ثبوت ہیں اس کے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل صالح اس کے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح، یہاں تو صرف ایمان کا ذکر کیا نا، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد آپ کی حمایت کرنا، حمایت زبان کے ساتھ، اور نصرت جان اس کے اندر کھپا دینا، حمایت زبان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور نصرت جان پیش کر دینا ان کی حمایت کے لیے اور ان کے دین کے لیے۔ صحابہ کرام کی شان آپ دیکھیں، ہم بھی ماہ ربیع الاول میں نے عرض کیا کہ یہ قوم، پوری کی پوری قوم مناتی ہے ماہ ربیع الاول کو، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کیسے وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف نکلنا، ان کے خلاف بولنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے، جنہوں نے اسلام کو غالب کیا تھا، تھوڑے سے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر سپر طاقتوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں کر دیا تھا۔ کوئی الدین کا چراغ نہیں تھا جو جلا دیا گیا، کوئی دم چھو نہیں تھا کہ جو دم کر دیا گیا اور سارے مسئلے ہو گئے، نہیں، قربانیاں ہیں اس کے اندر، جانیں قربان کی ہیں، اپنا سب کچھ پیش کیا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، یقین تھا کہ اللہ کے ہر راستے میں جو کچھ قربان کریں گے اس سے زیادہ ہمیں ملے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہیں جنگ احد کے بعد 6 صحابہ کو کافروں نے ایک سازش کے تحت کچھ قبائل کو بھیجا، ان کا ہمارے قبیلے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ معلمین کو بھیجیں۔ تو حضور نے 6 صحابہ کو بھیجا تھا، اور حضور کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مسجد کا ملا ہو، کہ معلمین کو بھیجیں تو ایسا نہیں تھا کہ مسجد کا ملا، وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کو بھی جاننے والے تھے، اور وہ سارے کے سارے تیر تلوار اور نیزے کو بھی جاننے والے تھے، سارے مجاہد تھے، اور یہ بہترین مجاہد ہیں جو 6 آدمی ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت ان کے 6 کے امیر تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ہر جھنڈا اٹھانے والا جو میدان جنگ کے اندر آیا تھا بدر میں اور احد میں، اس کو قتل کیا تھا۔ جھنڈا اٹھا کر جو آگے بڑھتا تھا تو اس کا گلا کاٹ دیتے تھے، اور ان کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی، اور وہ اسی لیے ان کو جب آپ نے ساتھ بھیجا تو بڑے خوش ہوئے کہ چلیے اس کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے،
یہ تو انعام ہمیں مل ہی جائے گا۔ اور 6 آدمی جو ہیں ان کو ہم ایک جگہ ایمبش کر کے گرفتار کریں گے، منصوبہ بنا ہوا تھا، پھر جا کر قریش کے سامنے ان کو بیچ دیں گے۔ 4 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ غدر کیا گیا ہے، حضرت عاصم بن ثابت نے کہا دوستو غدر کیا گیا ہمارے ساتھ، لیکن مومن ہتھیار نہیں ڈالتا، یہ شان ہے مومن کی۔ ہم نے تو ہتھیار بھی ڈالے، ایک بار نہیں بار بار ڈالے۔ ہماری تاریخ کے اندر تو یہ سارے زخم جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، کبھی بھی کسی جگہ بھی۔ ہاں، دشمن نے اگر زبردستی ان کو پکڑ لیا ہے اور وہ قیدی بن گئے ان کے، تو بھی وہ جھکے نہیں ہیں، ان کے سامنے معافی نہیں مانگی ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دیں یا ان کی شرائط کو مان لیں۔ انکار کیا ڈنکے کی چوٹ، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ان میں سے حضرت عاصم بن ثابت جو ہیں یہ سب سے پہلے شہید ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو شہید ہوتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا سر بیچ دیا، میں نے بدر اور احد میں پیش کیا تھا، تو نے نہیں لیا، تیری مرضی، آج تو میرا سر لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن کافر میرا سر لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کو نہ دینا اللہ، میرا سر ان کو نہ دینا، تو لے لے۔ عقل کے پجاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا سر نہ کاٹ سکیں، میرے قریب نہ آ سکیں۔ یہ عقل کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں دوسری ہوتی ہیں، اور اصل یہاں عشق کا ہی معاملہ ہے۔ عقل کی باتیں کرنے سے نہ یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں جو کہا گیا ہے، نہ وہ صفات اپنے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جو قرآن بندہ مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی صحابہ بھی ان کے ساتھی جو تھے وہ 3 شہید ہو گئے۔ 2 صحابہ جو ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی، ان کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا، یہی مکہ جا کر فروخت کیے گئے تھے۔ تو حضرت عاصم نے جو دعا مانگی تھی اس کا اب دیکھیے، بظاہر نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ دیوانے کی بڑی ہے، دشمن کیوں نہ سر کاٹ لیں گے، یہ اتنا قیمتی سر، لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ، اور بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بندہ ہو کے تو دیکھے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے سر کو کافروں کے ہاتھ سے کیسے بچایا، ان کا ہاتھ بھی نہیں ان تک پہنچنے دیا، کوئی ناپاک ہاتھ بھی نہیں ان کے جسم کو لگا۔ جب وہ آئے ان کا سر کاٹنے کے لیے تو شہد کی مکھیوں کے جھنڈ نکل آئے جھاڑیوں سے اور ان پر حملہ آور ہو گئے، وہی بھاگے۔ وہ شہد کی مکھیاں ان شہداء کے اوپر اڑتی رہیں۔ انہوں نے کہا چلو شام کو مکھیاں جو ہیں اپنے چھتے میں چلی جائیں گی، شام کے وقت مکھیاں نہیں اڑتیں، اپنے اندھیرے میں چلی جاتی ہیں، تو اس وقت سر کاٹ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا بادل کو کہ جا بادل، مکھیوں نے اپنا کام کر دیا، اب تو جا کے اپنا کام کر۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مومن جو ہے اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ اللہ کے جنود میرے ساتھ ہوں گے، اللہ کا ہو جائے تو اللہ کے جنود اس کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمان انڈیویجول ہو یا اجتماعیت ہو یا ریاست ہو، اللہ کے ہو جانے کے نتیجے میں اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو بادل کے وہ ٹکڑا جو تھا وہ اتنا موسلا دھار برسا کہ وادی ساری پانی سے بھر گئی، اور شہداء کے جسم جو ہیں وہ پانی وہاں سے اٹھا کر لے گیا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جو کیا گیا، تو اسلام کی تاریخ میں حضور کی امت میں سب سے پہلی پھانسی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے۔ زید بن دسنہ کو تلوار سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب کو پھانسی لگانے کا فیصلہ ہوا اور کہا گیا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم بچ جاؤ اور محمد پکڑا جائے، تمہاری جان بچ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا نا آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ چاروں صفات میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاروں صفات ہیں اہل ایمان کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، یہ بھی نہیں چاہتا۔ اور پھر حضرت عاصم بن ثابت نے اللہ سے جو ایک بات کہی تھی، اللہ نے کس نے پوری کی؟ حضرت خبیب کیا کہتے ہیں؟ حضرت خبیب پھانسی کا پھندا جب ان کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے کہتے ہیں اے اللہ میرا سلام اپنے محبوب کو پہنچا دے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر بار ہے، لیکن اس آخری لمحے میں میرا سلام اپنے محبوب کو پہنچا دے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور وہ مکہ کے اندر پھانسی پہ چڑھے ہیں،
آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے اسلام کہا ہے آپ کو؟ یہاں تو مجلس میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام۔ تو فرمایا خبیب نے سلام بھیجا، جبریل لے کر آیا ہے، اور تختہ دار سے سلام بھیجا ہے اس نے۔ ہم تو جھنڈیاں لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، کمکمے روشن کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، آپ جو مرضی کرو۔ لیکن وہ جو لوگ وہ بنا کردند خوش رسم بخاک و خوں غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، وہ تھے عاشقان پاک تینت۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ ان صحابہ کرام میں نے کہا کہ یہ گلدستہ ایسا ہے کہ آپ ان سے واقف ہوں، ان سے تعارف حاصل کریں، اور یہ اجنبی نہیں ہے کہ آپ سے ملیں نہ ملیں یا آپ سے ملنے سے انکار کر دیں کسی بہانے سے، نہیں، بالکل نہیں، آپ جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو صحیح، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جس مشکل صورتحال سے دو چار ہوئے تھے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک خادم رسول کے چچا ہیں، سگے چچا، دونوں کا نام انس ہے، انس بن نضر اور انس بن مالک بن نضر۔ حضرت انس بن نضر جو ہیں وہ دشمن سے لڑ رہے تھے، جب احد میں پانسا پلٹ گیا تو دیکھیں حوصلے، جرت، کچھ لوگ جب پیچھے ہٹنے لگے، حضرت سعد بن معاذ کو دیکھا حضرت انس نے کہ وہ ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو انہیں تعجب ہوا کہ سعد بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ دشمن سے لڑتے لڑتے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کیا حضور شہید ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سعد اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو واپس کس کے پاس جا رہے ہو؟ واللہ انی لاجد ریح الجنت من وراء احد، خدا کی قسم احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ پھر دشمن سے جو لڑے ہیں تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ ان کو پہچاننا ان کی شہادت کے بعد ممکن نہیں تھا۔ ان کی بہن مدینہ سے آئی تھی اور ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے سعد بن ربیع کو دیکھا تھا کہ دشمن کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اور آگے ہی بڑھ رہا تھا، کوئی اس کی خبر لے کر آؤ کہ اس کا کیا حال ہے، کون لائے گا خبر؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں خبر لے کے آتا ہوں۔ وہ گئے، زخمیوں کے درمیان آوازیں دیتے رہے، سعد بن ربیع، سعد بن ربیع، کوئی جواب نہ آیا۔ تو کہا سعد بن ربیع اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آواز آئی، دھیمی سی آواز، بالکل کمزور سی آواز، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو۔ قریب پہنچے تو انہوں نے آخری جو باتیں کہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا اور انصار کو یہ بتا دینا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ عقبہ کے دن ہم نے مل کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی ہم اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنی بیویاں، ہر چیز قربان کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، اے انصار اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ آخری الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کو جو قربانیاں جو ہیں آپ دیکھیں نا یہ کس طرح سے انسان ایک مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ خودکشی کر رہا ہے، ایسے نہیں کہ وہ دریا میں چھلانگ لگا رہا ہے، نہیں، اسے معلوم ہے ایک مقصد ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آشنائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، بیگانگی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہر بندہ مومن کی آشنائی ہونی چاہیے، ہر بندہ مومن کو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام بھی سارے کے سارے ایک لیول پر نہیں تھے، اپنا اپنا لیول ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے، فرمایا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہوں گے وہ حق ہے۔ تمام صحابہ کرام کو آپ نے حق قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا لذت آشنائی ان کو حاصل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں
حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حضور فرماتے ہیں کہ ام عمارہ یہ خاتون احد ہے۔ جب دشمن نے دکھیرا تنگ کیا تھا تو صحابہ بھی آپ کا دفاع کر رہے تھے، لیکن یہ صحابیہ جو اس نے بھی حق ادا کیا۔ ماں پانی کا مشکیزہ جو ان کے ہاتھ میں تھا اور پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، پانی کا مشکیزہ پھینک دیا اور خنجر نکال لیا۔ فرمایا میں نے دائیں دیکھا تو ام عمارہ لڑ رہی تھی، بائیں دیکھا تو ام عمارہ لڑ رہی تھی، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، ام عمارہ کو دشمن سے برسر پیکار دیکھا اور زخمی بھی ہوئی۔ فرمایا ام عمارہ خاتون احد ہے، ام عمارہ خاتون، اور ان کو پھر خاتون احد کہا جاتا تھا، خاتون احد ان کا نام پڑ گیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے اپنے دور خلافت میں کہ کئی مرتبہ ان کی خدمت میں جا کر حاضر ہوتے تھے، دعائیں لیتے تھے ان سے۔ میں ہمارا آج سعد بن ابی وقاص کو بڑا مشکل مرحلہ پیش ہے، دعا کرو۔ میں ہمارا ابو عبیدہ بن الجراح کو بڑا مشکل مارکا درپیش ہے رومیوں کے مقابلے پر، دعا کرو۔ یہ مقام تھا ان کا، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کرنے کی التجا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں، یقیناً قبول کرتا ہے۔ وہ رب بڑا رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت، اس نے کہا نا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ملے گی ان لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور ہمارے شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، عنایت علی خان صاحب، انہوں نے کمال کی نعت لکھی، اور جس کے اندر انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ تیرے خلق کی کوئی رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مصروف رہا، مگن رہا، مدحتوں میں ہی میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال پھیلا دیا۔ یہ صورتحال ہماری ہے آج۔ تو اصل حضور کی یاد، اصل حضور سے محبت وہ یہ ہے کہ حضور کی سنت کو زندہ کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو اس کی اصلی صورت میں نافذ کیا جائے۔ حضور نے جن چیزوں کو ختم کیا، حرام قرار دیا، ان سب چیزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ منکرین ختم نبوت، منکرین اسلام اور سود کے علمبردار اور اس کے حمایتی اور بدکاری کی خفیہ اور اعلانیہ حمایت کرنے والے اور شراب کی پرمٹ جاری کرنے والے اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کی سرپرستی کرنے والے، یہ سب اللہ کے نبی کے چمن کے اندر خزاؤں کے جال پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب یہ جرم کر رہے ہیں، اور ایک بندہ مومن اور نبی کا سچا محب وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری الفاظ جو ان کے تھے، لڑتے لڑتے جو آخری الفاظ کہے تھے، کہا اللہ تعالیٰ سے آخری بات کی، پھر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ درے والے جو اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، میں تیرے سامنے ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اپنے اہل ایمان بھائیوں کی اس غلطی کو میں تیرے سامنے معذرت کرتا ہوں، اور اے اللہ مشرکین نے تیرے نبی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو اس کا بدلہ خود ان سے لے لے۔ بس یہ آخری الفاظ سے اس بات شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وابستگی اس کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کمر ہمت باندھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جن کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔